باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے 19 رمضان شب ضربت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے ایک شبہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ شبہ یہ ہے کہ بعض اہل سنت حضرات ہم سے یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب، اگر مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں تو ان کے نام کیوں قرآن میں ذکر نہیں ہوا؟ تو ان کے علم کے لیے، ان کے معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ عزیز من، قرآن مجید کا کام احکام اور معارف الہی کو کلی صورت میں بیان کرنا ہے، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کو کھول کر بیان کرنا یہ رسول اللہ کے ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے رسول، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو آپ بیان کریں، لوگوں کو آپ تشریح کریں، توضیح دیں۔ تو اس طرح کے نمونے آپ کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ملیں گے۔ من جملہ انہی مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نماز کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ، کئی مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروردگار عالم نے نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اتنی تاکید کی، لیکن اتنی تاکید کے باوجود قرآن میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھنا ہے، ہر نماز کی کتنی رکعات ہے، اور نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کس کس سورہ کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری پیغمبر گرامی اسلام کے سپرد کیا۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ائمہ طاہرین اور علی ابن ابی طالب کے نام صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، واضح الفاظ میں قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے متعدد آیات میں مختلف صفات کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انہی مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اس آیت کے ترجمے تفسیر میں اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے عالم ادیب زمخشری نے اپنی کتاب کشاف میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی
جب علی ابن ابی طالب نے اپنی انگوٹھی کو رکوع کی حالت میں سائل کو دے دیا۔ اس کے علاوہ باقی مفسرین شیعہ اور اہل سنت اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مجیدہ حضرت علی کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب امیر المؤمنین نے رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دے دی۔ تو کیا اہل حق کے لیے، اہل فکر کے لیے، اہل نظر کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے؟